السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح انڈس ٹی وی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام اصلاح الاحوال لے کر ہم حاضر ہیں حضرت علامہ علی اختر رحمان صاحب کے پاس، اور آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ امید ہے آپ تک ہمارے سوال پہنچ رہے ہوں گے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ پہلا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو اور وہ اس نے ادا نہ کی ہو تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ یہ سوال کیا ہے حبیب صاحب نے رجحان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام دین فطرت بھی ہے اور دین سہولت بھی ہے۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے پہلو اکٹھے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس میں اس کی صحت اور وہ معاملات خاصی مخدوش ہیں، تو اولاً تو اسے چاہیے کہ خود اپنی زکوٰۃ جلد از جلد ادا کر کے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نہیں کر پایا تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ ٹھیک ہے۔ جو وہ وصیت کرے گا اس وصیت کے مطابق وہ ادا کر دی جائے گی۔ وصیت کا پھر طریقہ ہے کہ وہ تیسرے حصے تک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو ظاہر زکوٰۃ اتنی ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ 1/3 کسی کی وراثت سے بھی زکوٰۃ بڑھ جائے، یہ تو پاسبل نہیں۔ اب اگر ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس نے ادا کی اور اس نے وصیت بھی نہیں کی ہے، تو پھر جو اس کے ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ جس کی وراثت وہ لے رہے ہیں اس کے لیے قبر میں اور آخرت میں سہولت اور آسانی پیدا کریں۔ اگر اس کے ساتھ انہیں کوئی محبت ہے اور ان کا تعلق ہے اور وہ بھلائی اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنی جائیداد تقسیم بعد میں کریں، پہلے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے اموال ہیں وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ یہ جو وراثت ہوتی ہے یہ حصوں کے اعتبار سے تو ورثاء کے لیے ہی ہے، مگر یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اموال میں جو سائل اور محروم لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، پسے ہوئے طبقے کے لوگ، ان کے حق ہیں۔ تو ورثاء کو چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے فوت ہو جانے والے فرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تقسیم سے پہلے ہی اس کی بخشش و مغفرت کے لیے، اِصال ثواب کے لیے کچھ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب خود بھی لے لیں تو اپنے استعمال اور مصرف میں بعد میں لائیں، پہلے خود بھی اس میں سے کچھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں معاشی ناہمواری کا خاتمہ ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے کر نہیں جا سکا دنیا سے تو یا اگر اس نے وصیت کی ہے اس کے مطابق دی جائے گی، یا اس کے ورثاء استحساناً اس کی طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، خاص کر اس شکل میں کہ اگر انہیں پتہ ہے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ شکریہ سر۔ دوسرا سوال ہے کہ لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، یہ بھی بڑی اہم چیز آپ نے پوچھی ہے کہ بسا اوقات آدمی دیتا ہے اور وہ مستحق تک نہیں جاتا۔ اس سلسلے میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ممکنہ حد تک غور و خوض بھی کرے اور معلومات بھی لے کہ میں جس کو زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر غیر مستحق کو دی تو کہیں نہ کہیں کسی مستحق کا حق مارا جائے۔ تو ممکنہ حد تک معلومات لے، غور و فکر کرے اور ان تک زکوٰۃ جو ہے مستحق تک پہنچا دے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہوا، اس کی معلومات نہیں تھی یا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر سکا، غیر مستحق کو چلی گئی، زکوٰۃ تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اب ایسا ایک واقعہ غالباً بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ کوئی شخص تھا وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلا، تو اس نے ایک
ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو چوری کرتا تھا. تو اگلے دن لوگوں نے کہا کہ رات ایک ایسے شخص کو مال دے دیا گیا جو چور ہے. وہ اگلے دن پھر نکلا اور اس نے کسی خاتون کو زکوٰۃ دے دی. وہ خاتون کسی معاشرتی اعتبار سے برے پیشے سے منسلک تھی. تو لوگوں نے کہا رات ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی گئی جو فلاں پیشے سے متعلق ہے. وہ تیسرے دن پھر نکلا تو اس دن جس شخص کو دی وہ شخص خود مالدار تھا. تو کہا گیا کہ ایسے شخص تک زکوٰۃ پہنچی جو خود مالدار ہے. تو اس پر پھر کہا گیا کہ دیکھیں اس کا بھی ایک فائدہ ہے کہ ممکن ہے وہ جو چور ہے اس کو زکوٰۃ ملی ہے, اس سے اس کا دل اور ارادہ اور نیت بدل جائے اور وہ چوری چھوڑ دے. اور اس عورت کو ملی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس برے پیشے کو چھوڑ دے. اور مالدار کو ملی ہے تو مالدار کو کوئی دینی اور غیرت اخلاقی طور پر آئے اور وہ کہے کہ میں تو خود دینے کی پوزیشن میں ہوں, کوئی مجھے دے گیا یا مجھے مل گئی تو وہ دینے لگے. لیکن جو اختصار یہ کہ غیر مستحق کو بھی اگر زکوٰۃ چلی گئی, ادا ہو گئی پہنچ, تو آپ کے ذمے سے ادا ہوگی. ٹھیک. سوال نمبر 3 جی, بعض لوگ مسجد یا گھر میں واش روم میں یعنی رفع حاجت کے وقت مسواک کرتے رہتے ہیں, یہ عمل کیسا ہے؟ یہ سوال کیا ہے نثار صاحب نے. دیکھیں واش روم میں جب آدمی, آپ چونکہ واش روم اور باتھ روم یہ سارے ایک ہی ہو گئے ہیں, اسی میں آپ کی سیٹ بھی ہے, اسی میں آپ کا واش بیسن بھی ہے اور اسی میں آپ کا شاور بھی ہے, تینوں چیزیں. بعض گھروں میں اسی میں پھر جو ہے وہ باتھ کا جو ہے وہ ٹب بھی لگا ہوا ہے. تو یہ سارے عمل ایک ہی اس چار دیواری کے ایک دروازے کے اندر ہوتے ہیں. تو اب اس میں جو خاص جگہ ہے اس کا تعین ہوگا اور اس پر احکام آئیں گے. اب جب ایک آدمی طہارت کے لیے بیٹھا ہے یا رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے تو دیکھیں اس کے لیے تو فقہ میں کئی طرح کے احکام ہیں جو بڑے بعض دقیق اور گہرے بھی ہیں, ہم اس طرف تو نہیں جاتے ہیں. لیکن سادہ بات یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے اور وہ اس کیفیت میں ہے کہ جہاں سمیل بھی ہے, جہاں پھر جراثیم بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس حال میں اگر وہ مسواک کر رہا ہے تو ظاہر ہے عموماً مسواک ہاتھ سے پکڑ کر ہی کی جاتی ہے, لیکن بعض لوگ منہ میں بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بہت زیادہ کراہت پائی جاتی ہے اور اس میں ناپسندیدگی کا عنصر ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں, ایسے عمل میں ہے کہ جیسے سمیل اور وہ منہ میں وہ مسواک کر رہا ہے, چونکہ وہ جو سمیل ہے وہ تو ناک تک پہنچے گی تو اس سے اپنی طبیعت پر بھی کراہت آئے گی اور اخلاقاً بھی یہ کوئی بہت معیوب بات سمجھی جائے گی. لہذا ایسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. ہاں آدمی کھڑا ہے ہاتھوں دھونے کے لیے واش بیسن پر اور اس وقت ابھی اس نے وضو نہیں شروع کیا, اس وقت کرے, اور لیکن مطلب اس حال میں کرنا مناسب ہی نہیں ہے اسی صورت میں. چوتھا سوال یہ ہے, حاجی فیض صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام مسجد کے لیے پگڑی باندھنا ضروری ہے یا ٹوپی سے بھی نماز ادا کرا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر معاشرتی سطح پر بعض مقامات پر بہت زیادہ اس پر شدت کی جاتی ہے. جو پگڑی ہے یا امامہ ہے وہ سنت تو ضرور ہے, مگر ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے پگڑی کے بغیر خالی ٹوپی خود بھی جو ہے وہ پہنی ہے, اس میں کوئی, اور پھر اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے پہلے مسواک والی بات گزری ہے تو اصلاً اب یہ بات ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی عجیب ہو, مسواک کرنا سنت نہیں ہے, دانت صاف کرنا سنت ہے. وہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ سے بھی کرتا ہے وہ بھی اس سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. ہاں کوئی اس نسبت کی وجہ سے مسواک ہی کرتا ہے لکڑی کی تو اسے اس کی محبت عقیدت یا جو عشق والا پہلو ہے اس کے لیے اجر بڑھ سکتا ہے, مگر سنت برش کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی. اسی طرح سر ڈھانپنا سنت ہے, سر ڈھانپنا, اس کے لیے حیت کیا ہو, اس لباس کی ٹوپی ہو, ہیٹ ہو, کچھ ہو, جس یعنی ہیٹ سے ممکن ہے کسی کا ذہن کسی اور طرف جائے. نماز پڑھانے کے لیے ایسی شے سے سر ڈھانپا جائے گا کہ جس سے سر بھی ڈھانپا جائے اور سجدے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہیڈ کا چونکہ آگے وہ کنارہ یا نکلا ہوتا ہے تو وہ
اس کے لیے اس کے ساتھ پھر سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جی تو اس لیے اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز کے دوران، مگر اصلاً جو ہے سر ڈھانپنا لازم ہے، وہ جس کپڑے سے بھی یا جس شے سے بھی آپ ڈھانپ لیں، اور جو آپ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنتا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جی، غلام شبیر صاحب نے میاں والی سے کیا ہے کہ عشر کون سی فصل اور مقدار پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ عشر کے لیے کوئی مقدار شرط نہیں ہے، نصاب نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو آپ کھیت کھلیان میں باہر لگاتے ہیں وسیع نما، ایک ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی کیاریاں 2-4 بنا لی ہو گھر کے لیے، دھنیا یہ وہ اس طرح کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی وہ فصل ہوگی جو ذرا وسیع پیمانے پر ہوتی ہے باہر کھیتوں میں جہاں پر زراعت کی جاتی ہے، گھروں کے اندر بالعموم زراعت نہیں ہوتی، تو یہ جو باہر کی زمینیں ہیں اس پر ہوگی، اس کی ہر فصل پر، اس کے لیے کوئی نصاب بھی مقرر نہیں ہے، اور اس کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے کہ سال گزر جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی زمین سال میں 1 سے زائد فصلیں دیتی ہے، بلکہ 2 یا 3-4 فصلیں دیتی ہے، وہ جتنی فصلیں دے گی ان سب پر جو ہے وہ عشر لازم ہوگا۔ اب یہ ہے اس میں صرف ایک تقسیم ہے کہ کچھ زمینیں وہ ہیں جو صرف بارش یا قدرتی چشموں کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، تو ان میں دیا جائے گا ایگزیکٹ عشر، یعنی فصل کا 10واں حصہ۔ 100 من اگر فصل ہوئی ہے تو اس میں سے 10 من جو ہے وہ عشر نکل جائے گا۔ اگر وہ زمین جو ہے وہ نہری پانی سے اس سے سیراب ہوتی ہے جس کے لیے آبیانہ دیا جاتا ہے، تو پھر نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ۔ بس یہ اس میں تقسیم ہے، باقی اس کے لیے نہ مقدار، نہ نصاب اور نہ سال گزرنا، ان میں سے کوئی شرط نہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھے مفصل جواب دیے۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اصلاح الاحوال، اور اس کے اندر آپ اپنی رائے اور اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا بھی ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔